اور سب سے اہم بات یہ کہ جس دور میں اب آپ زندہ ہیں، آپ کرکٹ رات کو کروا رہے ہیں، آپ ہاکی رات کو کروا رہے ہیں، آپ 9 بجے ٹی وی بند کرنے کی بجائے آپ 24/7 ٹی وی کو چلا رہے ہیں، آپ کمیونیکیشن کے سارے میٹرکس چینج ہو گئے ہیں، لائف سٹائل چینج ہو گیا. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریٹیل ہے، جس کو جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ایک جی. لمیٹڈ نمبر میں کھلتی ہے، اس کے بند کرنے سے آپ کا آبجیکٹیو اچیو ہو جائے گا؟ آنسر از نو. نو. تو سر یہ ڈسکنیکٹ ہے کیوں؟ یہ ہماری ڈیسیجن میکنگ اتنا فالٹ کیوں کر رہی ہے؟ ایک سرٹن لیول پہ جا کے ڈیسیجن میکرز جو ہوتے ہیں نا، وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، ان کی کمٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں، ان کی سیکیورٹی کنسرنز ایسے ہوتے ہیں. پھر ایک بڑا کمال کلچر ہے، کافی عرصے سے آ گیا. ایک سرٹن لیول سے اوپر جانے کے لیے جو ٹریننگ اور کورسز ہوتے ہیں، ان میں ایک پارٹ ہے کہ آپ کی نالج اور ایکسپوجر کے لیے نا آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ جو ٹریول انٹرنیشنل ہوتا ہے نا، وہ بہت سارے مسکنسیپشن لاتا ہے. مثلاً اگر آپ نے گریڈ 21 کی پروموشن کے لیے کورس آپ کے پاس ہے اور آپ نے یورپ، جرمنی، اٹلی کہیں بھی گئے ہیں اور آپ کو وہ ایک سمر میں لے گئے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جو کہ نسبتاً کراؤڈڈ بھی نہیں ہے، چیزیں بھی نہیں ہیں، ان کا جہاں ٹاؤن ٹائپ چیز ہے یا آپ کا چھوٹا سٹی ہے، تو اب آپ نے اس کی جو ساری ڈائمنشن ہے نا، اس کو آپ نے ایک خاص انوائرمنٹ اور خاص ٹائم میں اسٹڈی کرنا ہے اور واپس آ کے کہنا ہے میں نے تو وہاں یہ دیکھا، وہاں یہ دیکھا، وہاں یہ دیکھا، اور آ کے آپ چوں چوں کا مربع بناتے ہیں. ابھی آپ نے کبھی کسی پولیٹیشین کو یا بیوروکریٹ کو سنا ہے کہ میں نے لاہور کو لاہور بنانا ہے؟ آپ گانے گاتے ہیں لاہور لاہور ہے، اور سیاستدان آ کے کہتا ہے میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یا بیوروکریٹ کہتا ہے پیرس بنا دوں گا. میں نے جب بھی کسی سے میٹنگ کی ہے نا، وہ ہمیں یو کے کی، یو ایس کی، یورپ کی مثالیں دیتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کا ویدر کیسا ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں. اب دیکھیں یورپ میں سردی زیادہ ہوتی ہے، ارلی آورز میں کلوئر ان کی نیڈ ہے، وہ سال میں 7 مہینے سردی کے ہوتے ہیں اور ان کو جلدی بند ہونا ہے. مڈل ایسٹ میں گرمی زیادہ پڑتی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ دوپہر کو 2-3 گھنٹے دکانیں بند کر کے، بزنس بند کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں اور لیٹ آورز کھولتے ہیں. حالانکہ وہ ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، ہمارا دین بھی وہیں سے شروع ہو کے ہم تک آیا، اور ان کا لائف سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم کہیں کنفیوز ہیں، ہم نے کیا بننا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. اب سیل ٹیکس کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو آپ یو کے کی مثال دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ جب سیل ٹیکس یو کے کا لینا چاہتے ہیں، لیبر آپ یوگنڈا کی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ کامن مین کو پے ہی نہیں کر رہی. آج کے دن میں ہم نے 32,000 منیمم ویج ابھی انٹروڈیوس کی ہے. اگر ایک غریب آدمی کا بجٹ بنائے نا تو 80,000 میں اس کا گھر نہیں چلتا. بے اور شک. اگر بزنس 80,000 دینا شروع کر دے تو پرائس جو پروڈکٹ کی ہے وہ 3 گنا بڑھ جائے گی. اور جو اس وقت سچویشن ہے کہ ہم پورا سال ڈسکاؤنٹ لگا کے لوگوں کو پرانی قیمت پہ ڈسکاؤنٹ لگا کے پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کریں اور ان کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے. ہم جن چیزوں کو لاتے ہیں ہم ان کا انالیسز نہیں کرتے، اس فیصلے کا پازیٹیو نیگیٹو انالیسز نہیں کرتے. ہم آتے ہیں میڈیا پہ، ہم لوگوں کے جو آپٹکس ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم ایموشنل ڈسکشن کرتے ہیں. اب تو دیکھیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی جو موٹیویشنل سپیکرز کی طرح ہر روز بھاشن دینے کے لیے آ جاتے ہیں. بے شک. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پالیسیوں کا فقدان ہے وہ بیسیکلی آپٹکس سے ہینڈل کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے نا، یہ اس کی وجہ سے کیا کس وقت کیا چیز بکنی ہے اور وہ فلوٹ کی جاتی ہے، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. مستقل مزاجی سے سوچا جائے، کمیونٹی کو، لوگوں کی ہیبٹس کو، ان کی بائنگ پاورز کو، ان ساری چیزوں کو فوکس کر کے پالیسیاں بنائی جائیں تو بزنس گرو کرے گا. ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سکسیس کو سٹگما بنا دیا جاتا ہے. آپ جی. جس بھی سکسیسفل بزنس کو دیکھیں، جس بھی سکسیسفل پرسنالٹی کو دیکھیں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جڑی ہوئی ہے کہ جس کے بعد وہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے پرائڈ ہی نہیں ہے، ہم اس کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم نے اس کو سٹگما بنا دیا. اس کلچر سے بھی ہمیں نکلنا پڑے گا. اور انفارچونیٹلی جس وقت نیشنلائز ہوا تو جو امیر تھا وہ گالی بن گیا، اور جو غریب تھا اس کو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے. وہ تو نہیں دیا، وہ دے بھی کوئی نہیں سکتا، لیکن ہم نے وہ کلچر جو تھا جس سے ہم ایک کامیاب نیشن بن سکتے تھے وہ ہم نہیں بن سکے. آج ہمارا
جو ہمسایہ ملک ہے، وہ اس کے پاس سینکڑوں کمپنیاں ہیں جو کہ ملٹی نیشنل بن چکی ہیں، اور ہماری بہت ساری یہ کمپنیاں ایسی تھیں جن کے اندر پوٹینشیل تھا ملٹی نیشنل بنے، ہم نے اپنی پالیسیوں اور اپنے طریقہ کار سے ہم نے ان کو بینکرپٹ کر دیا۔ اچھا سر، آج کل ہم دیکھتے ہیں تو گلوبلائزیشن بہت ہو چکی ہے اور ای کامرس کا دور آ چکا ہے، تو اس میں آپ کس طرح بیلنس کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو اور ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کو؟ دیکھیے، یہ گلوبلائزیشن کے بعد جو یہ جو چیز ہوئی ہے نا، ای کامرس، بیسیکلی دنیا بدل رہی ہے، اور کووڈ نے اس کی جو تبدیلی ہے اس کو سپیڈ اپ کر دیا ہے۔ آپ کی جنریشن نے، جس نے اگلے آنے والے وقت میں زندہ رہنا ہے، تو آپ کا سوچنے کا انداز بدل چکا ہے، آپ کا ڈیسیجن میکنگ کا پیٹرن بدل چکا ہے، آپ کا پہننا اور کھانا پینا بھی بدل چکا ہے۔